السلام علیکم، شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ اپوزیشن نے حکومت گرانے کے لیے کچھ مطالبات رکھے ہیں اور ساتھ ہی اپنے ایک ایکشن پلان کا بھی جو ہے وہ ٹائم لائن دی ہے۔ استعفیٰ مانگا گیا وزیر اعظم سے، کیا وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ اور اس ساری صورتحال کے ساتھ ہی ایک بات یہ کہ جنوری کے اندر لانگ مارچ کیوں؟ جنوری ہی کیوں؟ آخر جنوری تک کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایک تحریک کو بنانے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے کے اندر اپوزیشن اپنی اس ساری جو اس نے ایکشن پلان دیا ہے اس کے اوپر کس طرح سے عمل کر پائے گی، اور بالخصوص جنوری کی ڈیڈ لائن آخر کیوں کہ جنوری کے اندر کیوں وہ اسلام آباد کی طرف آئیں گے؟ اس پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب متی اللہ جان، سینئر جرنلسٹ، اور جناب ناصر اقبال صاحب، سینئر جرنلسٹ ڈان اخبار سے۔ تو پہلے تو شروع کرتے ہیں جناب ناصر اقبال صاحب سے کہ ناصر اقبال صاحب کی وہ کیا ریڈنگ ہے کہ وہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کیوں یہ جنوری کی ہی تاریخ کیوں رکھی گئی ہے لانگ مارچ کے لیے؟ ناصر صاحب۔ شکریہ قیوم صاحب۔ دیکھیں قیوم صاحب، میں ذرا اس کو مطلب کہنا ابھی تو اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ ظاہر اپوزیشن پارٹیز نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے کی ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے اور جو ہمیں ادھر ادھر سے جو چھوٹی موٹی جو ہنٹس مل رہی ہیں وہ اس یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ IMF کے پاس جانا ہے نئے پروگرام کے لیے، اور اس کے بعد ہم نے قرضے اور لیے وہ تھے کب جانا ہے؟ تقریباً یہی ٹائم ہے، جنوری فیبرری کے اندر۔ جنوری فیبرری میں۔ بسائڈز یہ کہ ہم نے کچھ لونز لیے ہوئے تھے، اب وہ ہمیں واپس بھی کرنے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ ہوگا تو گورنمنٹ انڈر اسٹریس ہوگی، پریشر میں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ جب اگر IMF کے پروگرام پہ آپ جاتے ہیں تو ان کی آپ کی بہت ساری کنڈیشنالٹیز ماننی پڑتی ہیں۔ بہت ساری کنڈیشنالٹیز آپ کو معلوم ہے وہ بہت سخت ہوتی ہیں۔ ان میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں، آپ اپنے جو ہے الیکٹریسٹی بلز، گیس بلز، اس کے ٹیرف بڑھائیں۔ اس طرح کے ایسے ہیں جو عام لوگوں کو پنچ کرتی ہے مطلب بجلی، پانی، گیس، عام استعمال کی جو 6 ہے۔ اشیاء ہیں اور اس کی قیمتیں بڑھانے کی اور بات دوسری ہوتی ہے۔ بات ہے جو یہ بڑا انفارچونیٹ ہوا ہے قیوم صاحب کہ ہماری اس گورنمنٹ نے، جو میرے لیے مطلب پین، ہر ایک کو یہ پین محسوس ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ نے ان معاملات کی طرف توجہ نہیں دی جس میں امپلائمنٹ جنریشن ہو۔ چونکہ امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہو رہی اور مارکیٹ میں لوگ روزانہ ان امپلائڈ، یعنی نئے جنریشن بھی آ رہی ہے، اور لوگ اور ان کی جو کچھ پالیسیز ایسی رہی ہیں جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میڈیا کے حالات دیکھ لیں، ہر روز فائرنگ عام ہے۔ اچھا، ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ گورنمنٹ کلیم کرتی ہے کہ ہم نے بہت سارے ان کے ریلیز بھی کر دیے ہیں جو بیلنسز تھے، لیکن وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی عام لوگوں تک۔ یعنی کہ جو جاب کٹس لگے تھے، وہ سیلری کٹس لگے تھے، وہ ابھی تک واپس نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جو عام مارکیٹ میں لوگوں نے لے آف کیے تھے وہ انہوں نے ری امپلائڈ نہیں کی۔ تو لوگ بہت اس وقت ہیلپ لیسنس کا شکار ہیں، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آئے دن جو ہے اسکول کی فیس کا ایشو ہے، گیس کے بل کم نہیں ہو رہے، بجلی کے بل کم نہیں ہو رہے۔ اور ابھی آج ہی میں نے خبر پڑھا تھا کہ انہوں نے IPP سے جو معاہدے کا انہوں نے ممبر آف رینیگوشیٹ کیے تھے جو۔ ریگونیشیٹ کیے تھے، ممبر آف انڈرسٹینڈنگ میں سائن ابھی تک وہ ہوا نہیں ہے سائن میں سے، کہ ہم گیس کے بل کم کریں گے، لیکن IPPs ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہر IPP ڈفرینٹ ہوتی ہے، آپ جو ہے نا ہر ایک ہی سویپ نہیں کر سکتے، اس کی تو ٹیکنالوجیز کی آپ وجہ یہ سے کہہ رہے ہیں کہ اکنامک کنڈیشنز جو ہیں، کیونکہ وہ GDP مائنس کے اندر ہے، معیشت کے اوپر پریشر آ رہا ہے، نئے قرضے لینے ہوں گے کیونکہ جنریشن نہیں ہے، امپلائمنٹ نہیں آ رہی ہے، تو اس حوالے سے جب یہ گورنمنٹ انڈر رینیگوشیٹ پریشر، کرنے کے ہاں، جائیں گے تو مزید تو ان کی ٹرمز سخت ہوں گی اور عام آدمی سڑکوں کے اوپر آسانی سے آ جائے گا۔ آسانی سے آ جائے گا اور پولیٹیکل پارٹیز کو ان کو نکالنا آسان ہوگا۔ لیکن اس میں دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ پھر ہوم ورک بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ایک APC کافی نہیں ہے، آپ کو کنٹینیوسلی ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ایک ہی APC کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئے تو پھر میرا نہیں خیال کہ کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ متی اللہ جان صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب نے دھرنا کیا تھا تو یہی کہا گیا تھا کہ جناب یہ یلغار ہو رہی ہے۔ اب پھر اسلام آباد کے اوپر یلغار کی اپوزیشن نے بھی کہہ دیا ہے۔ ایک کام جو عمران خان کرے وہ تو غلط اور اپوزیشن کرے تو درست۔ یہ
یہ آپ نہیں سمجھتے کہ عجیب سی بات ہے؟ دیکھیں عمران خان جمہوری راستے کیوں نہیں اختیار کیے؟ مطلب احتجاج بھی ایک جمہوری راستہ ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کیوں نہیں استعمال کیا جاتا یہ راستہ؟ دیکھیں عمران خان کے دھرنے میں اور موجودہ جو اپوزیشن پلان کر رہی ہے دھرنے میں بہت فرق ہے. عمران خان کے دھرنے میں بقول خود عمران خان ابھی تو کے لانگ مارچ کا ہے، انہوں نے دھرنے کا لفظ تو جو استعمال بھی نہیں کیا. جو لانگ مارچ ہے تو بقول خود عمران خان کے جو 2014 میں انہوں نے لانگ مارچ یا دھرنا کیا تھا اس میں بقول عمران خان کے امپائر کی انگلی اٹھنے والی تھی اگر آپ کو یاد ہو. تو عمران خان تو برملا کہہ رہے تھے کہ امپائر ان کے ساتھ ہے. تو یہ جو اپوزیشن لانگ مارچ کا جو پلان کر رہی ہے یہ تو لانگ مارچ ہی امپائر کے خلاف ہے. تو یہ بہت بڑا ایک فرق ہے. تو عمران خان کا دھرنا یا جو بھی تھا اس کو ہم وہ جمہوری نہیں کہہ سکتے، مگر یہ جو اپوزیشن اب جو کچھ کرنے جا رہی ہیں اور جو 11 جماعتیں اکٹھی کرنے جا رہی ہیں یہ یقینی طور پہ ایک سیاسی عمل ہے. اور یہ میرے خیال میں پہلی بار ایک جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو MRD چلی تھی اس کے بعد یہ پہلی بار ایک جینون اپوزیشن جماعتوں کی ایک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک موو ہوگی، تحریک ہوگی. متی اللہ جان یہ دیکھیں نا، یہاں پہ اس الائنس کے اندر جو ہے ہمیں 11 ستارے نظر آ رہے ہیں. ایک پہلے 9 ستارے والی بھی ایک تحریک تھی، اس کے پیچھے بھی آپ کو ٹھیک ہے پتہ ہے نا؟ کون تھا، وہ بھی تو آپ کے سامنے ہی ہے سارا. تو یہ 11 ستارے اور وہ 9 ستارے تو نہیں بنیں گے کہ یہاں پہ فائدہ کسی اور کو چلا جائے اگر یہ اس طرح کا کیوس پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں کیوس پیدا کرنے والے جو ہیں وہ یقینی طور پہ فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. مگر اب کی بات جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ 9 ستاروں کی تحریک بھٹو کے خلاف تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ MRD کے اس کو ہم پیرالل کہہ سکتے ہیں کیونکہ MRD کی موومنٹ ضیاء الحق کے خلاف تھی، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی. اور یہ موومنٹ بھی خود 11 اپوزیشن کے لیڈران نے کل کہا ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف نہیں، ان لوگوں کے خلاف ہے جو عمران خان کو لے کر آئے. تو اس لیے ان کو آپ 9 ستارے سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ان کو آپ MRD سے تشبیہ ضرور دے سکتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی موو ہے. اور جو آپ جنوری کی بات کر رہے تھے کہ جنوری کی ڈیڈ لائن کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں مارچ 2021 میں. ایک یہ بات بھی اور اگر سینٹ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کی حکومت نہیں جاتی تو پھر عمران خان کی جو پارٹی ہے اور جو اس کے پیچھے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ اپنی گرفت سینٹ میں مضبوط کر لیں گے. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی اس آل پارٹیز کانفرنس میں یہ خبردار کیا تمام پارٹیز کو کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے اور اگر یہ سینٹ کے الیکشن موجودہ سسٹم کے تحت ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ سے بھی فارغ ہو جائیں گی اور پھر اس وقت تحریک چلانا بہت مشکل ہو جائے گا. نہ صرف یہ اخلاقی طور پہ بلکہ سیاسی طور پہ بھی یہ پارٹیوں کے لیے یہ کہنا مشکل ہوگا کہ عوام ان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں. تو اس مطلب لیے آپ یہ اب کہہ رہے ڈیڈ ہیں لائن کہ یہ 4 مہینے کے اندر جو پریشر بلڈ اپ کیا جائے گا کہ بھئی دارالحکومتوں کے اندر ریلیز اور جلسے وغیرہ، ٹھیک ہے، دیکھیں نا اب سینٹ اس کے بعد پھر مارچ ہے تو اس سے پہلے کہ نامینیشن پیپر شروع ہوں تو وہ استعفوں کا آپشن جو ہے استعفوں کا وہ اس آپشن وقت رکھا جائے بہت ضروری تاکہ ہے. الیکٹرل کالج جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو. اور دیکھیں ٹائم بہت اہم ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہ 2021 کا سال ایسا اہم سال ہے کہ اس میں بہت اہم اور بڑے فیصلے ہونے ہیں. کیونکہ ایک دفعہ 2022 میں چلے گئے تو پھر بہت سارے ادارے اپنی اہمیت جو ہے وہ کم اور اپنے اختیار جو ہے کم از کم اخلاقی اختیار کمزور ان کا پڑ جائے گا، کھو دیں گے، اس لیے وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نظام کے حوالے سے بھی جس کسی نے بھی جو بھی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے ایک نئے طرز حکومت لانے کی، 2021 کا سال بہت اہم ہے. تو اگر یہ اپوزیشن پیپلز جماعتیں پارٹی اتنا بڑا رسک لے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جبکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ سنجرانی کے الیکشن جو ہے، چیئرمین سینٹ کا الیکشن، پھر دوسری تیسری چیزیں، اور وہ اس کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کا یہی اختلاف رہا تھا، پھر مولانا اکیلے نکل پڑے، تو اب پیپلز پارٹی سے انہوں نے کیا ایشورنسز لی ہوں گی کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت، کیونکہ سب سے بڑا سٹیک تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ہے کہ وہ سینٹ کے اندر سیٹیں بھی اور جو ہے اپنی سندھ کی حکومت بھی، یہ داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ دیکھیں سینٹ کے اندر سیٹیں تو پیپل پارٹی کی جو 7 ابھی سیٹیں ہیں تقریباً وہ تو اسی طرح کیونکہ سندھ میں ان کی حکومت ہے اور پروونس جو ان کا ووٹ ہے اس کو لے کے تو ان کی چند سیٹیں تو پھر بھی سینٹ میں رہیں گی پیپلز پارٹی کی. اصل ایٹ سٹیک ہے نون لیگ کے جو 16-17 کے قریب جو ان کے سینیٹرز ہیں سینٹ کے اندر، ان کی ایکسپائر ہو رہی ہے 2021 میں ٹرم. تو نون لیگ جو ہے وہ ایک بہت بڑے لوزنگ اینڈ پہ ہوگی. تو پیپل پارٹی کا تو ایک پروونس ہے، ایک فوٹے ہے اور کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ اس میں جب تک گورنر راج یا تو میں ایمرجنسی یہی تو نافذ کہہ نہیں رہا ہوں کہ کرتے میں کہ ان تو کا ان جو کے ایٹ سٹیک کم ہے. مگر
ان کے اوپر جس قسم کا دباؤ آ رہا ہے اب جو جس قسم کے الزامات ان کے اوپر کرپشن کے لگائے گئے ہیں اور جس طریقے سے نیب اور عدالتیں پیپلز پارٹی پہ بڑی توجہ دے رہی ہیں, ہماری سپریم کورٹ بھی ماشاءاللہ کراچی میں جا کے بہت ساری اصلاحات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو یہ ایک خصوصی محبت جو سندھ کے ساتھ پیدا ہو رہی ہے, اس محبت سے بچنے کے لیے پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن کی اس تاریخ میں ایک بھرپور کردار ادا کرنا چاہ رہی ہے. اور نون لیگ کا ایک زیادہ سٹیکس ہیں کیونکہ وزیر اعظم پیپل پارٹی کے بندے نے نہیں بننا ہوگا. وزیر اعظم اگر بننا بھی ہے, لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ سے ہی آئے گا, جو بھی آئے گا, چاہے نواز شریف واپس آتا ہے یا مریم نواز آتی ہے یا شہباز شریف آتے ہیں, تو ایٹ سٹیک نون لیگ کے سٹیکس زیادہ ہیں. تو اس کیمپین کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو بہت بڑا انیشیٹو لینا پڑے گا اور تمام پارٹیز کو ساتھ رکھنے کے لیے. اور جو چھوٹی پارٹیز ہیں وہ آلریڈی اتنی پسی ہوئی ہیں, وہ تو کسی بھی ایسی بڑی تاریخ اچھا ہم اس کو دیکھیں نا, اگر اپوزیشن کو دیکھیں, یہ جو 11 سیاسی جماعتیں ہیں اس کے اندر پی ٹی ایم بھی ہے, اس کے اندر محمود خان اچکزئی بھی ہے, اس کے اندر مولانا فضل الرحمان بھی ہے, اس کے اندر اے این پی بھی ہے, جماعت اسلامی اس وقت باہر ہے. تو یہ ان تینوں کا سٹیک جو ہے وہ ہے کے پی کے اندر بہت زیادہ ہے. اب پی ٹی ایم کا ورکر بھی آئے گا, مولانا فضل الرحمان کا ورکر بھی آئے گا, اے این پی کا ورکر بھی جب ان جلسوں جلوسوں میں آئے گا تو ناظر صاحب کیا ماحول بن پائے گا؟ نہیں دیکھیں قیوم صاحب, کیونکہ یہ تو بہت زیادہ وہ ہے نا. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹیز اپنے ورکرز کو موبلائز کریں گی تو یہ اچھا خاصا شو اور اسٹرینتھ بن جائے گا. لیکن بات وہی ہے نا کہ صرف اے پی سی نہیں, ایفرٹ کنٹینیوسلی رکھنے پڑے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ ہر ہفتے نہیں تو ہر دوسرے ہفتے کسی نہ کسی بڑے شہر میں ایک جلسہ رکھتے تھے, اور اس کے لیے باقاعدہ ریلیز نکلتی تھیں اور بے تحاشا سوشل میڈیا میں مومنٹم کریٹ ہوتا تھا سوشل میڈیا میں, اور روزانہ ٹیلی ویژن پہ اینکرز سے لے کے ہر جگہ اس کی ڈسکشن ہوتی تھی. مطلب یہ ایک طرح کا ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے نا, یہ انہوں نے ان کو قائم رکھنا پڑے گا. اس طرح نہیں ہوگا کہ اے پی سی ہوگی اس کے بعد جنوری میں جا کے انہوں نے ایک جلسہ بلایا. نہیں دیکھیں مختلف الخیال ہے نا. دیکھیں پی ٹی ایم کا جو ہے موقف ایک بہت ہارڈ موقف ہے, وہ جس قسم کے نعرے لگاتے ہیں. اے این پی کا موقف ایک ہارڈ موقف ہے. مولانا فضل الرحمان ایک اور ہارڈ لائن لے کے. لیکن قیوم صاحب اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ ان کو مین سٹریم میں لے آتے ہیں نا تو پھر بہت ساری جو ہے نا تھاٹ پروسیسز بھی ہوتی ہیں, اور جب اسٹیک آپ ڈیولپ کرتے ہیں نا ہر ایک کا کہ سسٹم میں آپ کا بھی اسٹیک ہے آپ کا بھی اسٹیک ہے, تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, اس کا نقصان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ان پارٹیز کا بہت سخت موقف ہے, لیکن جب وہ مین اسٹریم میں آئیں گی نا تو وہ بھی سوچیں گے کہ نہیں یار یہ دیکھیں جب گورنمنٹ میں آپ آتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا یہ جو چیز تھی اس کے پیچھے جو ڈیسیژن ہوا ہے اس کے پیچھے یہ عناصر کار تھے. تو مطلب آپ کو بہت ساری چیزیں سوچنا پڑتا ہے, کمپرومائزز بھی ہوتی ہیں, بہت آگے بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ نے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہوتا ہے. نہیں اگر کہیں پرتشدد ہو گیا معاملہ کہ کہیں ذرا سا بھی مس ہینڈل ہو گیا یہ معاملہ, دیکھیں یہی تو پھر اپنا فائدہ تو اپوزیشن کو تو نہیں ہوگا. کیوں مت اللہ جان؟ ہمارے ملک میں کیونکہ میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے اس بات کو. دیکھیں پرتشدد جو ہے یقینی طور پہ جو حکمران جماعت ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو یہ چاہے گی کہ ان جلسے جلوسوں میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیاسی اختلافات پیدا ہو جائیں ان اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان کہ جن کو ریپیئر نہ کیا جا سکے, اور یہ جو تحریک ہے یہ خود ہی ختم ہو جائے ان اختلافات کی وجہ سے. اب وہ اختلافات تشدد کا رخ اختیار کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, یہ اپوزیشن جماعتوں کو اس حوالے سے بڑا محتاط رہنا ہوگا اور ان کو کچھ بنیادی ضابطۂ اخلاق ترتیب دینا پڑے گا, خاص کر جلسے جلوسوں کے لیے, ریلیز کے لیے, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی اپنی ریلیز کریں. لیکن یقینی طور پہ جب لانگ مارچ کی بات آئے گی, جو ایکشن پلان ہے اس کے اندر تو کہا کہ ہر جو صوبائی دارالحکومت ہے اس میں جوائنٹ اپوزیشن یا یہ جو پی ڈی ایم ہے اور ہونی بھی اس کا مشترکہ جلسہ ہوگا. میرے خیال میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے یہ بڑی دلچسپ ہوگا کہ ایک طویل عرصے کے بعد دونوں کی کوئی اگر مشترکہ ریلی ہوتی ہے تو پچھلے 15-20 سال کے اندر یہ پہلی بار یقینی طور پہ ایک دلچسپ صورتحال ہوگی, اور اس دلچسپ صورتحال کو مزید دلچسپ بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی اور حکمران جماعتوں کی قوتیں بھی جو ہے وہ سرگرم ہوں گی. دیکھیں نا ادھر سے تو نعرہ لگے گا ایک زرداری سب پہ بھاری, اور ادھر سے کوئی اور نعرہ لگے گا ادھر, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جو بات کی نا جب مین اسٹریم میں آتے ہیں تو بہت سارے آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں چیزیں, تو پھر دونوں کو برداشت بھی کرنی پڑیں گی. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اے پی سی میں بہت ساری ایسی باتیں ہوئی ہیں جو الیگیشنز پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ لگاتی تھی,
وہ انہوں نے ان کو بٹھا کے وہ سمجھا دیا. اچھا ویسے لیکن ناظر جو لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, آپ جو بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں نا کلیش اور یہ کس طرح کی کوئی مطلب لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن نہ جائے, تو آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب جب جلسے کرتے تھے اس زمانے میں بھی اس طرح کی ہائپ بہت کریٹ ہو جاتی تھی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن پھر آخر میں کیا ہوتا تھا, حکومت ان کو الاؤ کر دیتی تھی. جس طرح کل انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کی جو اسپیچ ہے وہ ایئر نہیں ہو سکتی, اگر ہوئی تو پیمرا کے لاز امپلیمنٹ ہو جائیں گے, انووک ہو جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, لیکن ہوگی الاؤ ہو گیا. تو اسی طرح میرا نہیں خیال کہ حالات اس طرف جائیں, اس نہج پہ جائیں گے کہ کوئی بہت بڑا خدا نہ خواستہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے. یہ ہائپ تھوڑی سی کریٹ ضرور ہوا کرے گی, لیکن اینڈ میں ہوگا وہی کہ ان کو مل جائے گا اجازت. لیکن بات وہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف الخیال لوگوں کو کیا کرنا تو پڑے گا. یہی تو انٹرسٹنگ بات ہے جو مطیع اللہ جان صاحب نے کہی ہے کہ یہ تو ہوگا, آپ برداشت کرنا پڑے گا. آپ نے ایک دوسرے کو یہ تو ہوگا دیکھیں ایک دوسرے کو آپ نے کیا کچھ نہیں کہا. آپ قیوم صاحب, ہم نے بھی وہ ساری میٹنگز اٹینڈ کی ہوئی ہیں, مطیع اللہ صاحب نے بھی کی ہوئی ہیں, میں نے کی ہوئی ہیں. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے تھے, اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ سمجھاتے تھے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لمٹ تک آپ جانا چاہیے. اب جب وہ اکٹھی ملیں گی اور جب اسپیچ کریں گی, اور آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب وکلا کی اے پی سی ہوئی تھی تو بلاول صاحب نے کیا کہا تھا کہ یہاں ہم سب وہ پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں جو میری ماں کو کہتی تھے, جو فارمر پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو کے خاتون کے ہوتے ہوئے پرائم منسٹر نہیں بن سکتی, یا سیکورٹی رسک ہیں, یا کرپٹ ہیں, یا میں 2 سال سے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2 تو سال یہ سے سارے گلے شکوے تو ہوئے ہوں گے نا, تو ظاہر ہے اس کے اوپر ایک وہ ہوئی ہوگی. اور پھر کل بھی جو ہے لیکن کسی میرا ذاتی خیال ہے جی ہم نے جب وہ اسپیچ کیا کریں گے تو یہ چیزیں جو گلے شکوے ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں. گلے شکوے اب ہوں گے نہیں, ٹنز ونز کبھی چھوٹی موٹی ہو جایا کرے گی, لیکن جو مین فوکس ہوگا وہ دونوں فوکس رہیں گے, کیونکہ اگر وہ فوکس نہیں رہے تو اس اتحاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے. مطیع اللہ جان, حکومت کیا ایسی اسٹریٹجی اپنا سکتی ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی ریلیز اور ان کا احتجاج ناکام ہو جائے؟ کیا وہ ایسا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا کے کیسز ایک دفعہ پھر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں, اوپر سے لائن آف کنٹرول پہ کوئی مطلب کشیدگی ہو سکتی ہے, اور ظاہری بات ہے حکومت ہو سکتا ہے مودی سے ریکویسٹ کرے کہ فائرنگ کر دیں. مودی تو فون بھی نہیں اٹھاتا یار, آپ کیا بات کر رہے ہیں. یا پھر خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے اور ہوا بھی ہے, اور یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے. مگر اب جو ہے لوگوں کی اچھے اقدامات وہ کیا کرے؟ یہ تو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں نا. دیکھیں ایسے اچھے اقدامات کیا کرے کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ نہیں جی یہ حکومت تو بہت اچھی ہے, خان صاحب بہت اچھے ہیں, شبلی فراز بہت اچھے ہیں, مراد سعید بہت اچھے ہیں, فیصل وڈا بہت اچھے ہیں. اچھے اقدامات میں سب سے پہلے تو حکومت فوری طور پہ مہنگائی کا جو ہے وہ ختم کر دے, چیزوں کو سستا کرے. آٹے, دال, سبزی, گوشت, یہ قیمتیں جو بڑھ گئی ہیں ایک دم سے, ان کو 50% پہ لے آئے کسی بھی طریقے سے. کم از کم گیس اور بجلی کے بلوں میں جو ہے وہ فوری طور پہ کمی کر دے. اس کے بعد جو ٹیکسز جس طریقے سے لگائے گئے ہیں تاجروں پہ, اور ان ٹیکسوں میں کمی کی جائے. اس کے بعد جو لیکن میں جہاں تک عمران خان کو سمجھاؤں نا, جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, آپ کو یاد ہے پہلے بھی جب مریم نواز اور یہ سارے جلسے ہو رہے تھے تو عمران خان بھی جلسوں کے اوپر اتر آئے تھے, آپ نے دیکھا تھا. تو اب کیا حکومت یہ بھی اسٹریٹجی لے سکتی ہے کہ جہاں پہ وہ جلسہ کریں اس سے پہلے ایک بڑا جلسے کی جو ہے نا وہ وہاں پہ خود کال دے دیں, کیونکہ پی ٹی آئی گراؤنڈ کے اوپر موجود تو ہے. حکومت کو بڑا نقصان ہوگا اگر حکومت نے جلسہ کرنے کی ٹھانی, کیونکہ ابھی تک وزیر اعظم کافی عرصے سے کوئی عوامی ریلی نہیں کر سکے, اور اس کی وجہ آپ کو بھی پتہ ہے جو ملک میں حالات چل رہے ہیں نا. یہ وزیر اعظم جلسے کی بات تو دور, اس طرح پبلک میں جا کے ذرا دکھائیں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں ملک کے. ان کے اپنے جو سپورٹرز ہیں وہ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, اور میڈیا کے اوپر جو ہے عوامی رد عمل اور عوامی ریئیکشن سے ان کو آگاہ ہونا چاہیے. وہ اپنے صرف غیر منتخب ایڈوائزروں کی, مشیروں کی ٹویٹیں دیکھ کے اگر خوش ہوتے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو جائے گا اینڈ ٹائم. اچھا یہ دیکھیں پی ایم ایل این نے سوشل میڈیا کے اوپر کیوں زور دیا؟ میں آتا ہوں اس پہ, میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا. مطیع اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اگر آپ ایڈوائزرس سے ہٹ کر جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں نا, ایون منسٹرز, آپ ان سے نا اگر
مطلب ان سے انفارمل گفتگو فرمائیں یا کونے میں جا کے کونے خدرے میں جا کے ان کو دل میں سے ٹٹولے اندر سے، تو وہ بہت تنگ ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں ہماری کانسٹیٹنسی میں لوگ ہمیں جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا، کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو رہا، کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں مل رہی لوگوں کو. جاب دیکھیں میں نے آپ کو بتایا جو جابس ہیں نا یہ بہت بڑا ناصر ضروری صاحب ہے. دیکھیں حکومت نے ریل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے اس کے ریئل اندر اسٹیٹ از ناٹ انف نا، مطلب آپ نے اس میں اتنے زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں. انہوں نے کہا کالا دھن کہیں سے بھی لے آؤ ہم نہیں پوچھیں گے فلانا، یہ کوئی انسینٹیو نہیں. قیوم صاحب آپ کا جو جو بیٹا ہے نا آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اتنا کم کر دیا، تو اور کیا چاہیے؟ قیوم اکنامک صاحب آپ کا ایکٹیویٹی جو تو بیٹا ہے آہستہ آہستہ ہی نا بحال وہ ہوگی. ٹائکون نہیں ہے، نہ میں ٹائکون ہوں نہ آپ ٹائکون ہوں، اس کو جاب چاہیے. جاب اس کو دیں آپ. جو لوگوں کے گھر تک فیسلٹی آنی شروع ہو جائے. ہر بندہ پراپرٹی ڈیلنگ نہیں کر سکتا، ہر بندے کا ایکسپرٹ نہیں ہے. میں نہیں کر سکتا. مجھے تو یہی نہیں سمجھ آتی کہ اس مطلب جو پروفیشنل کانٹریکٹرز ہیں ان کی باتیں مجھے نہیں سمجھ آتی. نہیں وہ تو نہیں، ایک ایکٹیویٹی تو جنریٹ ہوتی ہے نا، ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی کیونکہ شک ریئل نہیں ہے. اسٹیٹ سے 40-45 صنعتیں الائڈ صنعتیں ہیں وہ ٹھیک ہے. دیکھیں اٹس ٹو لیٹ نا، یہ جو ہے نا کیا اچھا ہے لیکن بہت دیر ہو گئی ہے. لوگ اس وقت تنگ اچھا ہو گئے ہیں. چھوٹا سا سوال کا جواب دیں، اپوزیشن کامیاب ہو جائے گی؟ یا میں نے آپ کو وہی بتایا کہ اگر یہ اگر مگر سے نہیں، آپ کا کیا گٹ فیلنگ کیا ہے؟ گٹ فیلنگ یہ ہے کہ یہ اگر ان میں نا جو کوئی ایون پی ایم ایل این کے اندر ڈویژنز ابھی بھی ہیں، ڈویژنز اگر رہیں تو یہ کوئی کامیاب نہیں ہوں گے. ان کو پریکٹیکل کام کرنا پڑے گا، زبانی کلامی باتوں سے. متی اللہ جان یہ تو کہتے ہیں کہ بس حکومت کوئی امید نہیں ہے، ناصر کو دل سے کوئی امید نہیں. کس سے؟ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں گورنمنٹ کی بات نہیں کہہ رہا، اپوزیشن کی مجھے کوئی امید نہیں. سوری ٹو سے. دیکھیں اپوزیشن سے امید رکھنے سے زیادہ پہلے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قسم کی اپوزیشن کی جماعتوں سے زیادہ اب عوام کو خود اپنے اوپر جو ہے اب اعتماد کرنا ہوگا، اور عوام کو خود یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا انہوں نے اس اپوزیشن کے احتجاج میں شامل ہونا ہے یا نہیں. اپوزیشن کی کوتاہیاں کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن اب جو حالات اس ملک کے عوام کے ساتھ چل رہے ہیں ان کے پاس یہ ایک سنہری موقع ہوگا کہ وہ اپنے تمام مشکلات اور تکالیف جو ہیں اس کا ازالہ کریں، اور جو بھی احتجاج ہو رہا ہے اپنا سیاسی اور جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے باہر آئیں اور اپنی آواز بلند کریں. اور اگر عوام خوش ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ امن چین اور سکون ہے اور خوشحالی ہے تو ٹھیک ہے، گھروں میں بیٹھے رہیں. نہیں تو عمران خان صاحب بھی 4 سال جلسے جلوس کرتے رہے تھے، حکومت نے ٹھیک ہے کر دے رہو. یار اس وقت اکنامک حالات ڈفرینٹ تھے نا، اس وقت اکنامک حالات بہت نہیں پرابلمٹک ہیں. جلسے جلوسوں سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکومت عمران خان کہیں گے کہ ہاں جی اچھا لے یہ لیں استعفیٰ لیں میں جا رہا ہوں؟ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. لیکن میں نے جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ وہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ تنگ ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کر سکتے. ناصر صاحب حکومت گرانے کے کچھ 3-4 کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر رہتے ہوئے طریقے ہیں نا، پارلیمنٹ از دی بیسٹ طریقہ کہ نو کانفیڈنس ہو، پرائم منسٹر خود استعفیٰ دے جائے. باقی جلسے تو جتنا مرضی کرتے پھر ان کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہی میں کہہ رہا یہ ہوں. تو آپ اگلے الیکشن کی تیاری ضرور کر سکتے الیکشن کی ہیں. تیاری بیسیکلی یہی ہے، الیکشن کی تیاری ہی ہے. تو پھر عمران خان سے استعفیٰ کیسے لیں گے؟ میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ کوئی استعفیٰ نہیں ہے. 5 سال پورے، یہ میرا ذاتی خیال ہے. ہیلو جی دیکھو جی ناصر صاحب تے ٹیری ٹاتی جی. دیکھیں اگر عمران خان نے 5 سال پورے کر لیے، نہیں مجھے بتاؤ نا، عمران خان استعفیٰ نہیں دیتے تو کیسے استعفیٰ لیں گے؟ یہی میں بتا رہا ہوں نا، ناصر صاحب نے کہہ دیا ان کے خیال میں 5 سال پورے، تو اگر وہ 5 سال پورے کرتے ہیں تو یقینی طور پہ ناصر صاحب کی بات سچی ثابت ہو جائے گی اور ہمیں انہیں خراج تحسین پیش کریں گے 5 سال کے بعد ہی کریں اپنے گے تجزیے کے اوپر. لیکن اس وقت تک عوام کا حال بہت برا ہو چکا ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات صرف پریڈکشنز کی نہیں ہے، یہ بات ہمیں یہ بھی عوام کو بتانی چاہیے کہ کیا 5 سال پورے کرنے بھی چاہیے یا نہیں. اس حکومت کو میرے خیال میں بالکل نہیں کرنا چاہیے. یہ حکومت جس طرح لائی گئی ہے اس طرح اس کو نکالنا نہیں چاہیے جمہوری طریقے سے، مگر اس کو جانا چاہیے. اور اس عزت کی بات اسی میں ہوگی کہ عمران خان خود چلے جائیں، ورنہ نہ صرف یہ کہ وہ خود اقتدار کے ایوانوں سے غائب ہوں گے، ان کی سیاسی جماعت بھی سیاسی افق سے غائب ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام. نہیں آپ کی چھوٹی بات بہت لمبی ہوتی ہے. آخری 2 لائن کی بات سے لمبی بات ہی نہیں کروں گا. متی اللہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو جلسے جلوس ہوں گے نا، اس سے گورنمنٹ کو یہ چانس ملے گا کہ کریکٹیو میجرز لے لے. ادروائز دیکھیں مجھے یہ جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہ میں مانتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بہت تنگ ہیں، یہ تھوڑا سا ریلیف دینا شروع کر دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ یہ پراپرٹی جو انہوں نے سیکٹر کھولا ہے اور سیکٹر بھی کھول دیں، لیکن بات وہی ہے کہ نہیں جا رہی گورنمنٹ. اچھا چلیں جی. بہرحال جی
جیسے کہ ہمارے دونوں مہمانوں کو آپ نے سنا، ویسے جن کی ہے وہ بالکل نہیں جانے دیں گے. ہاں یہ لیں متی اللہ جان نے بھی بالآخر جو ہے وہ مان لی. ناصر کیونکہ اقبال اگر صاحب یہ سے صرف سیاسی حکومت ہوتی نا تو کوئی شرم کر لیتی، لیکن یہ سیاسی نہیں ہے. یار لیکن یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا، کہ ہر 2 سال کے بعد ایک ہجوم جو ہے نا اسلام آباد پہ چڑھ دوڑے اور کہ پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ 9 سال تک اس عوام کے اوپر چڑھے رہیں اور چڑھ دوڑتے رہیں. چڑھ دوڑتے رہیں. چلیں بہرحال جی یہ بحث ختم ہونے والی نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اپوزیشن نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا، تو تبھی یہ جنوری کی تاریخ دی ہے لانگ مارچ کی. اور لانگ مارچ میں اگر وہ ایک بڑا احتجاج کرتے ہیں اور اس احتجاج کے باوجود بھی پرائم منسٹر استعفیٰ نہیں رہتے، تو پھر اپوزیشن کے پاس یہ آپشن بہرحال موجود ہے کہ پھر خود استعفے دے دیں. جیسے کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ عمران خان نواز شریف کا استعفیٰ لینے آئے تھے، لیکن پی ٹی آئی نے استعفے دے دیے تھے اور پھر وہ استعفے قبول نہیں ہوئے تھے. پھر اس کے حوالے سے ایک بہت لمبی چوڑی جو آئی تھی. یا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے یا پاکستان کے عوام کوئی نئی تاریخ لکھ بھی پائیں گے؟ شارح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.